قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک الگ ہی دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے. جب ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی دنیا میں ہمیں وہ میڈیا لے جاتا ہے. سوشل میڈیا میں جب ہم گھستے ہیں تو فوج یہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، جے یو آئی نے یہ کر لیا ہے، مسلم لیگی نے یہ کر لیا ہے. ابھی کسی نے بیان دیا کہ سابق سے بھی سابق وزیر اعظم کہیں تقریر کر رہے ہیں کہ ہم بنو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیں گے. تو لوگوں نے دکھایا کہ بھئی چارپائیاں اڑ اڑ کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں، یعنی جہاز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا انٹرنیشنل بنا کہ جس چیز پہ بیٹھے ہیں وہی چیز اڑ کے جا رہی ہے. ظاہر ہے کسی کا دماغ ہوگا جو اس نے بیٹھ کے یہ سب کچھ بنا لیا. سیاسی لیڈروں کی اپنی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے کہ اس جنجال میں پھنس کے اپنے رب کو نہ بھول جانا. جب تم اس یہاں پھنسو گے نا تو سب سے پہلے غافل کس سے ہوگے؟ اللہ سے، اور ہو چکے ہیں غافل. اللہ سے غافل ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں بیلنس نہیں ہوتا، عدل نہیں رہتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے کسی لیڈر کا نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ کوئی ہمارا باپ ہے، نہ کوئی ہمارا ماموں ہے، نہ کوئی ہماری خالہ ہے، نہ کوئی ہماری پھپھو ہے. تو بہت آگے بڑھنے کی کوشش کسی کی بھی مخالفت میں، کسی ادارے کی مخالفت میں بھی سارے الزام اس ادارے پہ نہ ڈالیں، جتنا ہے اتنا ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہر چیز اٹھا کے، جب مخالفت کہتے ہیں 4 چیزیں انسان کو اندھا کرتی ہیں. ایک انسان عقیدت میں اندھا ہو جاتا ہے. جب کسی کی ایک دفعہ عقیدت دل میں بیٹھ جائے تو بس پھر وہ اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا. سیاسی لیڈروں میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے جب کسی لیڈر کو ایسا بڑا بنا لیا کہ اس کی عقیدت میں ہم اندھے ہو گئے، اب اس کے خلاف چاہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح بھی کوئی ثبوت پیش کرے نا، نہیں سنتے لوگ. تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، کہتے ہیں نہیں، گھماتے رہیں گے گھماتے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں عقیدت میں اندھا ہو جانا. ایک انسان اندھا ہوتا ہے عشق میں. کس میں اندھا ہو جاتا ہے؟ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا، وہ آپ کو کتنا اگنور کرے لیکن آپ اسی کے پیچھے بھاگو گے. آپ پھر انسان دلائل میں نہیں رہتا. ہوتا ہے نا، باپ کہہ رہا ہے یہاں شادی نہ کرو، یہ چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، یہ خاندان ہمارے خاندان سے میچ نہیں کرتا، یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر دے گی. لیکن لونڈے لپاڑے پر جو عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے اس کو کوئی چیز سمجھ میں، بولو یہ سن لو، یہ باتیں کام کی باتیں ہیں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. عشق میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا. میں نے دیکھے ایسے لوگ، عشق ہوا، لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، بعد میں زندگی برباد کر دی اس لڑکے نے. سب سمجھا رہے تھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، نہیں جی عشق کے بھوت میں کیا ہو گئے، اسٹائل پہ مرتی تھی، برباد کر دی زندگی اپنی. 2 4 بچوں کے بعد اس نے چھوڑ دیا. اب نہ کہیں کی بھی، نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ سوسائٹی رکھنے کے لیے، دھکے کھا رہی ہے، کوئی شادی بھی نہیں کرتا. تو عشق میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے. تیسری چیز جس میں انسان یہ خوب سمجھ لو میرے بھائی، اللہ کرے یہ دماغ میں، یہ کھوپڑی میں یہ باتیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. آج کل ابھی سیاسی حالات میں یہی ہو رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف سننے کو تیار، اپنے لیڈر کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرے کی تعریف میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمیں، یہ سیاسی لیڈر اتنے نیک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ سب اپنے سیاسی مفاد میں پینترے بدلتے ہیں. تو پہلی چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ عقیدت. دوسری چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، ہوئی بھی یہ قوم، وہ ہے عشق. عشق بھی لیڈروں سے بھی عشق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کسی کی پرسنالٹی میں مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. کسی کے جناب وہ تقریر پہ مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. تیسری چیز جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض. بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟
نفرت ہو جاتی ہے آپ کو. جیسے بعض لوگ صبح شام مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے ان کا، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا، 2 نمبر مولوی مل گیا ہوگا، لیکن ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنیں نا بھائی. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا. تو اس کو تو بغض ہے، وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی یوں. ہر الزام کس پہ اٹھا کے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو جرم ہے کس نے کیا ہے؟ ترقی نہیں کر رہے مولویوں کی وجہ سے. یونیورسٹیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں. ترقی، مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ مدرسے سے ہوگی یا یونیورسٹی سے ہوگی؟ وہ تو یونیورسٹی. مادی ترقی کی بات ہوتی ہے نا جب ترقی کی بات کر رہے ہیں. روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے. مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں، اعتکاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں بھائی؟ یا انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی، یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے مسجدیں تو بھر رہی ہیں؟ تو مدارس کی وجہ سے ہیں. تو مادی ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ابھی تو سندھ حکومت نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیکج لے آئی ہے. ابھی ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے، اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھائی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی. یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں، کرتے 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 پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیل ہی کر دو. ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں A+ سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے آدمی گھسیڑنا ہے تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. شروع سے ہی پیچھے رکھو. یہ قصہ ہی مکا دیا الحمدللہ. تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہے بھائی؟ مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کے، اللہ بچائے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے واقعہ کوئی 2 غلطی آدمی داخل ہو گئے، لڑکے غلطی داخل ہو گئے تو کیا 24 گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر. لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو، یونیورسٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ نہ. تو یہ ہے بغض. اٹ از کالڈ بغض. یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتا ہے، فرقوں میں بھی ہوتا ہے. دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا. کچھ دن پہلے کوئی دیوبند مسلک کے صاحب ہیں، انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی، دیوبند ایسے دیوبند ایسے دیوبند ایسے. تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ، اس لیے میں نہیں ان کو سپورٹ کر سکتا. کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو انہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے کہ بیٹھ کے. تو کیوں اپنے آپ اوپر آپ نے ایک چیز سوار کی ہوئی ہے بھائی؟ غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی، اس میں کون سا ہے؟ اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پہ تھوڑی گر جاتا ہے بھائی، ہو گئی تو ہو گئی ختم. وہ مجھے آپ کو یاد ہوگا نا میں نے کلپ میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانہ جنت کا ہے. ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے اللہ ہی جانے، انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں. پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کا نا. ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سے قیامت آ گئی؟ آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، بات ختم ہو گئی. 5 سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. دوسرے کاموں کو چھیڑو. وہ پورا بیچارے کو لگتا ہے کہ فیم چاہیے نا لوگوں سے تو انار ہی کو موضوع بنا کر آدھے گھنٹے کا بیان داغ دیا. اٹ از کالڈ بغض. یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ یہ کسی دیوبندی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی اہل حدیث سے، کسی اہل حدیث کو بھی ہو سکتا ہے کسی دیوبندی سے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہو، بغض ہوتا ہے کسی سے، دل میں بیٹھ گیا. وہ بغض کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بہت برا بلا کہہ رہے تھے نا کہ یہ حنفی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں ایک خاص مسئلے میں. تو میں نے کہا وہ تو آپ کے اہل حدیث عالم کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے. یہ دیکھو یہ میں نے ریفرنس دیا. کہہ رہے وہ ان کا اختلاف ہے بھائی جمہور سے، ہمارے جمہور سے ان کا اختلاف ہے. تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جب ان کی بات آئی ہے تو کتنے احترام سے آپ نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ ہم پر حجت نہیں ہے. لیکن وہی قول جب میں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ نے جو ہمارے خلاف کلپ بنایا ہے وہ کتنی بدتمیزی سے بنایا ہے. اس کا مطلب آپ کو ہم سے بغض ہے. علمی اختلاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو.
کسی اور کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے, جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے. ایسا نہ ہو اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ بغض, نفرت. مشرکین مکہ کو یہی تو ہو گئی تھی نا, بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, آدمی بس دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے, اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے. تبھی بعض مولاناؤں کے مسائل بھی ایسے ہیں, میں عوام سے کہتا ہوں اس میں مت الجھو, یہ ان کے آپس کے پھڈے ہیں, حالانکہ وہ مولویوں کے ہوتے ہیں پھڈے. تو بھائی ان میں سے بعض لوگ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں کچھ ہو گیا تو اب آپ اپنے آپ کو اس بحث میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہوتا ہے نا, ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ان میں, ذرا سا اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس اختلاف کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے. تو میں عوام سے کہتا ہوں ان مولویوں سے یہ والا مسئلہ پوچھو ہی نہیں, اس کے علاوہ پوچھو, یہ پوچھو ہی نہیں یہ والا مسئلہ. اور سارے نہیں ہوتے, چند ایک ہوتے ہیں, تو وہ ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ بغض. اور چوتھی چیز جس پہ انسان عدل پہ قائم نہیں رہتا وہ ہے مجبوری. وہ کیا ہے؟ کوئی آپ کی مجبوری اگر بن چکا ہے تو پھر بھی آپ عدل پہ قائم نہیں رہتے. جیسے ہم جب فوج مجبوری بنتی ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کی, تو جو فوج کی جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ, کیونکہ ان کو پتا ہے ابھی جتوانا انہوں نے ہم کو ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جب وہ فوج ان کی مجبوری نہیں رہتی تو پھر جو مخالفت ناجائز ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کام فوج کا بھی ہے. جب کسی کو لانا ہوتا ہے تو سبحان اللہ, ہٹانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, میرا مقصد سیاسی تبصرے نہیں ہے. اگر میں سیاسی تبصرے کر رہا ہوتا تو پھر میں ابھی یہ بتا رہا ہوتا فلاں سیاسی جماعت ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. یہ تو یہاں ابھی ٹاپک نہیں ہے نا, یہ تو نجی محفلوں کی بات ہے نا. میں تو ایک اوور آل اصول اور ضابطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اصول اور ضابطے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلتے نا, تو اپنے آپ کو ان اصول اور ضابطوں سے نکالنے کی کوشش بولو مت کرو. لوگ پاگل ہو گئے ہیں بھائی, طلاقیں ہو گئی ہیں گھروں کے اندر ان سیاسی پھڈوں میں, قتل ہو گئے ہیں, اور جن کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں وہی بعد میں بیٹھ کے آپس میں سلو کر کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو چوتھی چیز جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ مجبوری. جیسے میں نے 50-50 آتا تھا نا پہلے, اس کا ایک وہ سنایا تھا, جو کمنٹری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی گیند سلیم اللہ کے ہاتھ میں, سلیم اللہ لے کے گھوم رہے ہیں, سلیم اللہ کھیل ہی نہیں رہا تھا تمیز سے, سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں ابے سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا, کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یار تم کیا باتیں کر رہے ہو, کیسی غلط کمنٹری کر رہے ہو. جتنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں کھیل رہا, وہ کہہ رہے نہیں سلیم اللہ بہترین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیم اللہ کی پرفارمنس. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے نا, میچ نہیں دیکھ رہے, ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہترین. بعد میں دکھایا, پھر رونے لگا, کہہ رہے سلیم اللہ بہت اچھا, روتے روتے کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. دکھایا پیچھے کسی نے کمر پہ بندوق رکھی ہوئی, نیچے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ رہے, پسٹل رکھی ہوئی ہے. یعنی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو کمنٹری ہوتی ہے نا اس میں بھی بعض دفعہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ بکا ہوا نہ ہو, مجبوری ہوتی ہے اس کی. بھائی بعض صحافیوں کی مجبوری ہوتی ہے, بعض صحافی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. کل تک جو فوج کی حمایت میں تھے آج فوج کے خلاف ہیں, کل جو فوج کے خلاف تھے آج فوج کی حمایت میں. بعض دفعہ لفافے ہوتے ہیں, بعض دفعہ لفافے نہیں ہوتے. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہوتی ہے؟ پسٹل رکھی ہوئی ہوتی ہے. بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں, جہاں بلواؤ گے وہاں بول رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری میں بھی انسان عدل پہ قائم بولو نہیں رہتا. تو ہمارے جو سیاست دان ہیں, ہماری عوام کو ان سے عشق بھی ہوتا ہے, اپنے والے سے عقیدت بھی ہوتی ہے, اور مخالف سے بغض بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مخالفت مجبوری بھی ہوتی ہے, کیونکہ اتنی حمایت کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر یوٹن لیا
تو لوگ برا بھلا کہیں گے، تو مجبوری بھی ہماری بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حمایت کرنی ہے. تو ان حالات میں آپ یہ امید رکھتے ہو کہ لوگ بیلنس اعتدال سے چلیں گے؟ بولو. تو لازمی بھی اعتدالی ہے، لازمی. اچھا، جب دو چیزیں ایک میں جمع ہو جائیں، عقیدت بھی ہو اور عشق بھی ہو، یعنی کسی سے آپ کو عقیدت بھی ہے، عقیدت کا مطلب اس کا ایک، عقیدت کہتے ہیں بزرگی دماغ میں بیٹھ گئی کہ عظیم انسان ہے، اور ساتھ ساتھ عشق بھی ہو، پھر تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل صرف عقیدت نہیں چل رہی، یا صرف عشق نہیں چل رہا، عشق بھی چل رہا ہے اور عقیدت. دیکھو یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا، ان سے اکثر عشق بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور عقیدت بھی ہو جاتی ہے. عشق کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ گلابی ولابی کپڑے پہن کے اور ایسے پھونکوں والی سرکار بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورت اسٹائل میں، اسٹائل بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یار، کیا گلابی گلابی ہونٹ ہیں، پان کھایا ہے یا پتہ نہیں کیا کھایا ہے، ایسے خوبصورت اسٹائل. عشق بھی پرسنالٹی پہ. جو عام جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں متاثر ہوتے، جاہل لوگ ہیں کہتے ہیں کیا پرسنالٹی، حضرت کا چہرہ دیکھو کیسا نور برس رہا ہے. اور عقیدت تو ہوتی ہے کہ پھونک لگایا گھٹنا صحیح، پھونک لگایا بینائی واپس. تو جب دونوں چیزیں جمع ہو گئی پھر تو بیڑا غرق، پھر تو بیڑا غرق. تو اس لیے پیر بنانے سے پہلے بہت سوچا کرو، شادی سے پہلے اتنا نہ غور کرو، تفتیش کرو جتنا کسی کو پیر و مرشد بنانے سے پہلے کرتے ہو. آج جو اٹھا جا کے بیعت کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر و مرشد. وہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے نا، کیونکہ وہ باتیں ایسی بتاتا ہے جن پر عمل کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو جس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہو، اس کی سلیکشن تو بہت ہی خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے، ورنہ وہ اللہ سے دور کر دے گا آپ کو، جیسے کہ جاہل پیروں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا. اور اسی طرح سے بغض اور مجبوری دونوں اگر کہیں جمع ہو جائیں، نفرت بھی ہو اور اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی ہو، پھر تو بربادی ہے. تو آج ایسا بھی ہو رہا ہے، نفرت بھی ہوتی ہے اپنے مخالف لیڈر سے، اور اس کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی بن چکی ہوتی ہے. اتنی محفلوں میں اس کے خلاف بول چکے ہوتے ہیں نا، اب اس کی کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے 2 اور 2 4 کی طرح، تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، آپ کانپنے لگتے ہو، بھئی یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے گھما گھما کے اس کی کیا کرنی ہوتی ہے پھر؟ تعویل. اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھو ووٹ دے دیا کرو جا کے، اور آپ جس کو بہتر سمجھو اس کے دھرنے میں بھی شریک ہو جاؤ. یہ تو سب چیزیں سیاست کا حصہ ہے. زبانوں پہ کیا کرو؟ کنٹرول. زبان پہ کنٹرول کرو. زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو، نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو. کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی. یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو. اعتدال سے بھائی. دوسرا، جو لوگ میمز بناتے ہیں، اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو. یہ غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا، وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ. بڑا پرانا واقعہ ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ان سے سبق ایسا ملتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بھئی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے، مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے. تو ہمارے استاذ وہ بہت ہی شفیق استاذ ہیں نا، ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ. باپ نے بھی جب کہا کہ بھئی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں، تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی، وہ پھر بھی نہیں سدھرا. پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا، میں بگڑ جاؤں گا.
جب ایک دفعہ ہاتھ چلتا ہے نا انسان کا گالیاں والیاں، پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں، گالی پہ ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں؟ فیل. اور یہ ہے، ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں. جو بیویوں کو مارتے ہیں نا، شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو، اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ چل جاتا ہے. پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں. تو جنگلی بن جاتے ہیں، اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم. تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو. یا تو عورت پاورفل ہو، بعض اوقات اس کا خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ؟ 4 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. ایک عقیدت، اندھا ہو جاتا ہے. دوسری عشق، پاگل ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سب ہوئے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے، ہم سب ہوئے ہوئے ہیں. عشق میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں، عقیدت میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں، بغض میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں. اور مجبوریاں بھی ہیں ہماری. کسی کو اپنی عزت کا خیال ہے، وہ مجبوری ہے. کسی کو کوئی مالی نقصان کا خطرہ ہے، بہت ساری چیزیں. کسی کا سسرالی خطرہ ہے، اس کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہم سب کے ساتھ. تو عقیدت میں بھی. اب آخری علاج اس کا کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس سے عقیدت اور محبت میں انسان اعتدال سے تجاوز نہیں کرتا. تو یہ عقیدت اور محبت پیدا کس سے کر لو؟ اللہ سے. تو اللہ کا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. مخلوق کا ہر کام ٹھیک نہ، ہمارے ہر سیاسی لیڈر کا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. اللہ کا ہر کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے. تو محبت کس سے کرو بھائی؟ اللہ سے. عقیدت اللہ سے. تو اس میں جتنے پاگل ہو جاؤ ٹھیک ہے، اس میں تو جتنے پاگل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ غلط ہو نہیں سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا ہر کام بالکل. آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے، اللہ کی ہر بات کو ٹھیک قرار دے رہے ہو. کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے پھر بھی ٹھیک قرار دے رہے ہو. یہی تو مقصد ہے بھائی. اللہ کی کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے تو آپ غلط ہو، اللہ تھوڑی غلط ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نبی کی عقیدت محبت میں پاگل ہو گئے تو سبحان اللہ، ہو جاؤ پاگل. نبی کی ہر بات آپ کو ٹھیک لگے گی تو لگنی چاہیے. نبی کی کوئی بھی بات غلط ہو نہیں سکتی. اگر ہو رہی ہے تو آپ پاگل ہو. آپ کہہ سکتے ہو کچھ لوگ عقیدت محبت میں پاگل ہوئے، انہوں نے اصل میں وہ کیا کیا؟ گستاخ رسول کو نا، جس پہ بلا وجہ جھوٹا الزام لگایا، گستاخی کا قتل کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت محبت میں نہیں پاگل نہیں ہونا چاہیے. بھائی جان، یہ عقیدت محبت میں انہوں نے وہ والی عقیدت اختیار کی ہے یا وہ والی محبت اختیار کی ہے جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے. شریعت اس محبت کو مانتی ہے جو اطاعت سکھاتی ہے. آپ کا محبوب آپ کا کو کہہ رہا ہے یہ کام کرو، آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے نہیں کر رہے، تو یہ پاگل تھوڑی ہے. یہ تو وہ والا پاگل ہے جو نفسیاتی بیمار ہوتا ہے. وہ والا پاگل ہماری مراد نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو قتل کرنے کا جو معیار بتایا وہ ہلکا معیار نہیں ہے، وہ بہت اونچا معیار ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہ والے پاگل ہوتے ہیں جس کو نفسیاتی ہسپتال میں جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں عقیدت محبت میں. ہم وہ والا پاگل پن چاہتے ہیں جس میں آپ نبی کی اطاعت میں پاگل ہو جاؤ. یہ اطاعت میں نہیں، یہ مخالفت میں پاگل ہو جاتے ہیں. اور اس مخالفت کو اپنی بے وقوفی سے نام کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ اطاعت کا نام دے رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پاگل ہو گیا اور نمازیں چھوڑنا شروع کر دے، تو ہم کہیں گے بھائی تو وہ والا پاگل ہو گیا ہے جس میں ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہے. ہم وہ والا پاگل ہے جس میں اطاعت، جس میں آپ کی مرضی کے خلاف ہو یا آپ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن آپ نے ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے. تو یہ عقیدت محبت کس سے پیدا کرو میرے بھائی؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے. پھر پاگل ہو جاؤ آپ. پاگل ہونے کا مطلب بھی بتا دوں، وہی مطلب ہے کہ پھر جو آرڈر کہا جا رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اور دوسری بات، بغض اور مجبوری، یہ 2 چیزیں انسان کو پاگل کرتی ہیں. تو یہ بغض رکھو شیطان کا. یہ کس کا رکھو بھائی؟ شیطان. جو کہہ رہا ہے اس کے الٹے چلو آپ. ٹھیک ہے، چاہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. شیطان گناہ کرواتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا. انسان کہتا ہے زبردست دلیل دی ہے یار، توبہ سے تو ہر گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف. تو ابھی جوانی ہے، جی بھر کے گناہ. یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا لڑکے، یہ کیا کرتے ہیں یار؟ ابھی دیکھ لو، جب دل بھر جائے گا توبہ کریں گے معاف ہو جائے گا. ابھی تو دیکھ لو نا، ورنہ یہ جذبات بار بار تو دل نہیں لگ رہا کسی کام میں، یار دیکھ لو. تو عقل
شیطان عقل پہ پٹی پڑا دیتا ہے نا، عقل کو، اور گناہ کو مزین کرتا ہے. ان کی عقل کہہ رہی ہوتی بھائی کر لو، نا 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 نا، یہ ابھی دل آپ کا بھرے گا وقتی، اس کے بعد اس سے زیادہ جذبہ پیدا ہوگا گناہ کا، موت تک کرتے رہو گے پھر یہ کام. ہر دفعہ شیطان یہی کہہ کے گناہ کروائے گا. تو ایسے موقع پہ شیطان کا اتنا بغض رکھو. فاتخذوہ عدوا، اللہ کہتے ہیں اسے دشمن بنا لو. عقل سے شیطان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن چونکہ شیطان کہہ رہا ہے نہیں ماننی ایسی کی تیسی. تو یہ ہم نے نفرت کا کو کدھر کو کھینچ کے لے کے جانا ہے؟ شیطان کی طرف فٹ کر دو اس. شیطان جو کہہ رہا ہے بھائی کتنے ہی مزین دلائلوں نہیں ماننی، اللہ کہتے ہیں فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن ٹھہرا لو بس. اور مجبوری جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ ہماری مجبوری ہے بھائی، جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. بیگم کہہ رہی ہے داڑھی کٹا لو، آپ کی مجبوری ہے داڑھی کٹانا، بیگم سے محبت بھی ہے. یا وہ کہہ رہی ہے داڑھی نہیں رکھو، آپ بولو بھائی میں بیگم تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن مجبوری میں انسان اندھا ہوتا ہے، میری مجبوری ہے کہ میں آگ برداشت بولو نہیں کر سکتا. غیر مسلم جو اسلام لانا چاہتا ہے، اس کے رشتے دار اس کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دودھ پلایا، ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے ہم نے تمہیں پالا، ہمارا مذہب چھوڑ رہے ہو. کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میری مجبوری ہے، لیکن اس سے ایک اور بڑی مجبوری ہے، میں جہنم کی آگ برداشت بولو نہیں کر سکتا. کوئی بھی گناہ ہو بھائی، آگ نہیں برد. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں بہت ڈرپوک ہوں، میں آگ سے ڈرتا ہوں. بہت سی باتیں حضرت ایسے کرتے تھے، عوام بہت غصہ کرتی تھی حضرت نے، یہ کیا لے کے بیٹھ گئے یہ ہمارے پر، یہ تو کیسی بات کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں بھائی میں مجبور آدمی ہوں، میں بہت ڈرپوک ہوں، مجھ سے گن پوائنٹ پہ یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے. لوگ کہتے تھے کیا مطلب؟ کہتے ہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے اگر یہ نہیں کہا مجھے اللہ آگ میں ڈالے گا، میرے اندر آگ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں. تو مجبوری کس کو بنا لو؟ جہنم سے بچنے کو اور جنت کی لالچ کو مجبوری بنا لو. بھائی ہمیں لالچ ہے، ہمیں کیا ہے، چند ٹکوں میں رشوت لے کے لوگ بکتے ہیں کہ نہیں بکتے؟ ارے بھائی ہم جنت کی لالچ میں بک گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کیا ہو گئے ہیں؟ ہم وہ بات کریں گے جس سے ہمیں جنت ملے گی. تبھی اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ایمان والوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یہ بک گئے ہیں. تو ہماری مجبوری جنت جہنم، عقیدت اللہ اس کے رسول، اور بغض شیطان. اس کے بعد پھر محبت بھی کرو، نفرت بھی کرو، لیکن کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ یہ. اس کے بعد پھر آپ کسی سیاسی لیڈر سے محبت، وہ بیلنس ہوگی، کیونکہ وہ محبت اللہ کی محبت کے بولو تابع ہوگی، اس میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرو گے، کیونکہ آپ اللہ کی حدود کو توڑنے کی کوشش نہیں کرو گے. آپ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.